أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان عشق ہے سحری نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ تمام روزے دار جو ہیں وہ تمام صحت کے ساتھ اور پورے خوش و خضو کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آپ کے سامنے جو منتخب آیت کریمہ اس وقت قاری اسد الحق نے تلاوت کی، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. توکل علی اللہ، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان اب اللہ تعالیٰ کو، ہم نے اس سے پہلے توحید ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی طرح کے موضوعات جو ہے ڈسکس کر تقویٰ کو ڈسکس کیا، اور اب ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ توکل. دراصل یہ تینوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اس طرح سے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کے اوپر کامل یقین کر لیتے ہیں، ہمیں احساس اور ہمیں یقین ہوتا ہے، پختہ یقین کہ وہ ہے، وہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. تو دوسرا درجہ یہ کہ پھر ہم ہر جگہ پہ زندگی کے ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے اس اعمال کی وہ جانچ پرکھ کرے گا، اور اس کے مطابق ہمارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. اور تیسری سٹیج پھر یہ ہے کہ زندگی میں جہاں سختیاں ہوں، تکالیف ہوں، مشکلات ہوں، جہاں پہ صبر آزما مراحل ہوں، وہاں پہ توکل علی اللہ کیا جائے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ طاقتور ذات، وہ سارے جہانوں کا بادشاہ، وہ سب کچھ جاننے والا، وہ سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں تک کا جاننے والا، انسان کی کیفیت کو جانتا ہے، اور وہ اس مشکل گھڑی میں، مشکل میں، پریشانی میں، یا انسان کی آرام میں، آسائش میں اس کے ساتھ ہے. یہ جو بھروسہ ہے نبیوں نے کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو ان کے سامنے حاضر ہوئے فرشتہ، انہوں نے کہا کہ اگر حکم ہو تو اس آگ کو بجھا دیا جائے، ٹھنڈا کر دیا جائے. تو جو انہوں نے آیت مبارکہ جو قرآن کے بیان کے مطابق وہ یہی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہترین کارساز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جتنی آپ کے سامنے کچھ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی گئیں، اس میں سے کچھ میں مومنوں کو اور کچھ میں بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے. جیسے ایک جگہ پہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو آپ کہہ دیجئے
کہ میرے لیے اللہ بہت کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم. یہ وہ وظیفہ ہے جو تقریباً تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام وہ لوگ جنہوں نے کہ روحانیت کی منازل طے کی ہیں ان کے زندگی میں شامل حال رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈال دیے گئے تو ان کے والد کے پاس صبر کا ایک راستہ تھا، توکل کا ایک راستہ تھا. انہوں نے توکل بھی کیا اللہ تعالیٰ پہ اور صبر کو بھی اختیار کیا. اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام خود زندگی کی صعوبتوں میں سے گزرے تو انہوں نے صبر کو اختیار کیا اور توکل کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر. آج ہم اس موضوع کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور توکل کے ساتھ صبر اور شکر کی اہمیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کرنے والا جو ہے شخص مطلب ایک قول ہے، اور یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کاشفۃ القلوب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ شکر کرنے والا جو شخص ہے، کھانے پینے والا، وہ روزے دار صبر کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے. روزے دار جو کہ بھوک کی، پیاس کی تکلیف، صعوبتیں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ صبر اختیار کرتا ہے، تو جو شکر کرنے والا ہے، جو کھانا اچھا کھا کے شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی درجہ اسی جگہ اور اسی مقام پر ہوتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ امام غزالی نے نقل فرمائی ہے اپنی کتاب میں. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہیں، جس میں توکل آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر اختیار کرنا آ گیا، اور اس کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، جو اس کے احسان ہیں ہم پہ، اس کا شکر کے ذریعے سے اظہار کرنا اور شکر اس پہ بجا لانا. ان تینوں کی ہماری زندگی اور ہماری ایمانی زندگی میں خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت ہے. آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو ہم حمدی اور نعتیہ کلام بھی سنوائیں گے. میرے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں جو کہ آج ہم سے بہت سا خوبصورت کلام جو ہے شیئر کرنے والے ہیں. سعد نسیم نقشبندی، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میرے ساتھ ہیں حسن ایاز جعفری منقبت خاں ہیں، اور آج بھی آپ سے بھی ہم بہت سا کلام سننے کی فرمائش کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف آوری کا. مولانا ناظر الاسلام صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کے بھی ساتھ ہونے کا. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہیں ہمارے پاس شیف موجود ہیں، سمیہ جمیل صاحبہ، ہماری ہربلسٹ ہیں ڈاکٹر بلقیس صاحبہ. اور ڈاکٹر بلقیس صاحبہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ آج میں جوڑوں کے درد کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ بہت ساری فرمائش آئی، بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ چیزیں بتائیں جو آسانی سے. ارتھرائٹس کی قسمیں تو بہت ہوتی ہے. آج فیس 1 بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گھر میں چیزیں کریں. کل بھی انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے. بالکل صحیح. اور ہماری آج شیف کیا بتائیں گی؟ آج ہم لوگ بنائیں گے بلیک پیپر کڑھائی، جو کہ سحری میں بہت زیادہ اچھا ہے، کم مسالے ہیں. اور آپ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم سحری میں کھاتے ہیں تو ہمارا سینہ جلتا ہے یا ہمیں گیسٹرک ہوتی ہے، تو اگر ہم کم مرچ مسالوں کے ساتھ ایک اچھی نیوٹریٹ ڈش بنائیں تو وہ زیادہ ہیلدی ہے. بالکل صحیح. اور ثروت آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ اظہار خیال کرتی رہیں گی. اس سے پہلے کہ میں حمدیہ کلام سنوں، صبر خواتین کیا زیادہ صابر ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں مرد اسکالر سے تو بوجو اس معاملے پہ نہیں بات کر رہی. آپ کا کیا خیال ہے صبر اور شکر کی جو درجات ہیں ایک عورت کی زندگی میں، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرح، میرے خیال میں سب سے پہلے جو بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بحیثیت مرد یا عورت کی بات کرنے سے بہتر ہے بحیثیت انسان بات کریں. کہیں پر بہت سارے مقامات پر مرد بھی بہت صابر ہوا کرتے ہیں اور شاکر ہوا کرتے ہیں، کہیں پر بہت سارے مقامات پر خواتین کی زندگی میں صبر اور شکر کی اہمیت، صابر اور شاکر ہوا کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور جب وہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو جب وہ سفر پہ تھے تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت جزا و فضا کرتی ہیں، بہت زیادہ گریہ کرتی ہیں، جیسے ہی شوہر گھر میں آئے فوراً شکوے شکایت کا دفتر انبار کھول دیتی ہیں. لیکن ہمارے پاس تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب شوہر ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بلکہ وہ انہوں نے ان کے سامنے دسترخوان لگایا، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اس دسترخوان پر بٹھایا اور جتنی خدمت کر سکتی تھی، اور اس کے بعد جب یہاں تک کہ وہ آرام کر کے تازہ دم ہو گئے تب ان کو اطمینان سے بتایا کہ فرزند کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ایک اتنی بڑی صبر کی مثال ہے ہمارے پاس
کہ جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے تعریف کی، ایسے ہی ایک مثال مردوں کے لیے بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس بات کو مکمل ہو جانے دیجئے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند کا انتقال ہو گیا اور سامنے دسترخوان چنا جا چکا تھا اور آپ کے کچھ دوست احباب موجود تھے. آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، مگر آپ نے اپنے احباب کو خبر نہیں ہونے دی. آپ نے تمام افراد جو کہ کھانے پر موجود تھے ان کو اطمینان سے کھانا کھلایا اور جب سب شکم سیر ہو گئے تو اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اگر عورت بھی مقام صبر پر ہو تو وہ بھی لائق تقلید اور مثال ہے، اور اگر مرد بھی مقام صبر پر ہو تو وہ لائق تقلید و مثال ہے. بالکل صحیح. لیکن ڈیٹیل میں اپنے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں جناب آپ سے حسن ایاز جعفری صاحب آپ سے درخواست کروں گی ایک حمدیہ کلام کی. حمد سنا رہا ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے